صفحہ نمبر 107۔ شہر سے باہر سواری پر سوار ہو کر اشارے سے جس طرف اس کی سواری جا رہی ہو نماز پڑھنا درست ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تکبیر تحریمہ کے لیے سواری کو کھڑی کر دی جائے۔ اگر وہ اسی نماز کی حالت میں سواری سے اترنا چاہے تو وہ اپنی سابقہ نماز پر بنا کر سکتا ہے، اور اس کے برعکس اپنی سابقہ نماز پر سواری پر سوار ہونے کی صورت میں بنا نہیں کر سکتا، کیونکہ زمین پر جب وہ نماز پڑھ رہا تھا تو نماز کی تمام شرائط کا لحاظ رکھے ہوئے ہوگا، اور سوار ہونے کی صورت میں استقبال قبلہ اور حقیقی رکوع اور سجود فوت ہو جائیں گے تو پھر نماز درست نہ ہوگی۔ اور سواری پر سوار ہو کر تمام سنن موقتہ بھی اشارے سے پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھنے کے لیے سواری سے اترے گا، باقی کے لیے نہیں، کیونکہ اس کی تاکید بہت زیادہ بیان ہوئی ہے۔ نفل نماز پڑھنے والے کے لیے تھک جانے کی صورت میں لاٹھی، دیوار اور خادم کا سہارا لینا بغیر کراہت کے جائز ہے، اور اگر بغیر تھکان کے کسی چیز کا سہارا لے کر ٹیک لگا ہو تو ظاہر روایت کے مطابق مکروہ ہے، کیونکہ یہ بے ادبی ہے۔ جس سواری پر سوار نماز پڑھتا ہو اور اس کو قدر درہم سے زیادہ مقدار میں نجاست لگی ہوئی ہو، اگرچہ وہ نجاست اس کے ذہن یا رکابوں پر لگی ہوئی ہو تو اس کی نماز درست ہے۔ صحیح روایت کے مطابق اکثر فقہ کا اسی پر فتویٰ ہے، کیونکہ ایسا کرنا ضرورت کی وجہ سے ہے۔ پیدل چلنے والے کی نماز چلنے کی حالت میں بالاتفاق ناجائز ہے، کیونکہ چلنے کی حالت میں وحدت مکان باقی نہیں رہتا۔ فصل فی صلاۃ الفرض والواجب علی الدابات لا یصح علی الدابات صلاۃ الفرائض والواجبات کالوتر ولا منظور وما شرع فیہ نفلا فافسدہ ولا صلاۃ الجنازۃ وسجدۃ تولجت آیاتها علی الارض الا لضرورۃ۔ ترجمہ: فصل ہے فرض اور واجب نماز کی سواری پر ادائیگی کے بارے میں۔ صحیح نہیں ہے سواری پر فرض نمازیں اور واجب نمازیں جیسے وتر اور نظر کردہ نمازیں اور وہ نفل نماز جس کو شروع کر کے فاسد کر دیا ہو، اور نہ جنازہ سواری پر، اور نہ وہ سجدہ تلاوت جس کی آیت زمین پر تلاوت کی گئی ہو مگر کسی ضرورت اور مجبوری کے تحت۔ صفحہ نمبر 108۔ کخوف لص علی نفسہ او داباتہ او ثیابہ لو نزل وخوف سبعا وطین المکان وجموع الدابات وعدم وجدان من یرکبہ لعجزہ والصلاۃ فی الماجل علی الدابات کالصلاۃ علیہا سواء کانت سائرات او واقفات ولو جعل تحت الموجل خشبات حتی باقی قرارہ الی الارض کان بمنزلۃ الارض فتصح الفریضۃ فیہ قائما۔ ترجمہ: ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے درست ہوں گی، جیسے چور کا اندیشہ ہو اپنے آپ پر یا سواری پر یا کپڑوں پر اگر اتر جائے، اور کسی درندے کا خوف اور مکان کی کیچڑ اور سواری کی سرکشی اور نہ ملنا کسی ایسے شخص کا جو اس کو سوار کرائے بوجہ اس کے عجز کے۔ اور سواری پر کجاوا میں نماز کا حکم سواری پر نماز کی طرح ہے، چاہے سواری چل رہی ہو یا کھڑی ہوئی ہو، اور اگر کجاوا کے نیچے اس طرح لکڑی لگائی گئی ہو کہ اس کا قرار زمین پر آ جائے تو وہ بمنزلہ زمین کے ہوگا، پس صحیح ہوگا فرض کا ادا کرنا اس میں کھڑے ہو کر۔ توضیح: اس فصل میں سوار ہونے کی حالت میں فرض اور واجب نمازوں کے پڑھنے کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ سواری پر سوار ہو کر فرض اور واجب نمازیں جیسے وتر یا نظر نمازیں اور عیدین کی نماز پڑھنا جائز نہیں، اور وہ نفلی نماز جس کو اس نے زمین پر پڑھنا شروع کیا ہو اور پھر توڑ دی اور اب اس کی قضا کرنا چاہے تو سواری پر سوار ہو کر پڑھنا جائز نہیں، اور نہ نماز جنازہ۔ اور اسی طرح سجدہ تلاوت جس کی آیت زمین پر پڑھ کر واجب ہو چکی ہو سواری کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں، سوائے ضرورت کی حالت کے۔ اگر ضرورت پیش آئے اور فرض نماز سواری پر سوار ہو کر پڑھنا چاہے تو اگر ممکن ہو تو سواری کو کھڑے کر کے سوار ہونے کی حالت میں نماز پڑھے، اور اگر سواری کو ٹھہرا نہیں سکتا تو جس طرف منہ کر کے پڑھ سکتا ہے۔
اگرچہ قبلہ اس کے پشت کی جانب ہو، اور وہ عذر یہ ہے جیسے چور کا خطرہ ہو خود اس کی ذات کے بارے میں یا سواری کے بارے میں یا کپڑوں کے بارے میں اگر اترے تو وہ اس سے چھین لے گا۔ اسی طرح درندے کا خطرہ ہو خود اس کی ذات کو یا اس کی سواری کو، یا اس جگہ پر کیچڑ ہو اگر سجدہ کرے گا تو اس کا چہرہ کیچڑ میں دھنس جائے گا یا گندا ہوگا، اور وہ شخص جس کے پاس سواری نہ ہو تو وہ اس کیچڑ میں اشارے سے نماز پڑھے گا۔ اسی طرح اگر جانور سرکشی کرتا ہو اگر اسے اتر جائے تو خود اس پر سوار نہ ہو سکتا ہو، اور دوسرا کوئی ایسا شخص نہ ہو جو اسے سوار کر دے، تو سوار ہونے کی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ سواری پر کجاوا ہو اور کوئی اس میں نماز پڑھتا ہو تو اس کا حکم ایسا ہی ہے جیسا سواری پر نماز پڑھنے کا، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، خواہ وہ سواری جا رہی ہو یا کھڑی ہو۔ اگر کجاوے کے نیچے لکڑی لگائی ہوئی ہو جس کی وجہ سے اس کا قرار زمین پر آ جائے تو وہ زمین کی طرح کا ہوگا۔ اس میں کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھنا صحیح ہے، اگر کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو بیٹھ کر پڑھے۔ فصل فی الصلاة فی السفینة صلاة الفرض فیہا وہی جارجات قائدا بلا عذر صحیح عند ابی حنیفۃ بالرکوع والسجود وقال لا تصح الا من عذر وهو الازہر والعذر کدوران الراس وعدم القدرت علی الخروج ولا فیہا بالاماء اتفاقا والمربوطات فی لجت البحر وتحرکوها الریح شدیدا کالسائرات والا۔ ترجمہ: فصل ہے کشتی میں نماز پڑھنے کے بارے میں۔ کشتی میں فرض نماز جب کہ وہ چل رہی ہو بیٹھ کر بغیر کسی عذر کے صحیح ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک رکوع اور سجود کے ساتھ، اور امام ابو محمد یوسف اور امام محمد دونوں فرماتے ہیں صحیح نہیں ہے مگر عذر کے ساتھ، اور یہی زیادہ ظاہر قول ہے۔ اور عذر سے مراد جیسے سر کا چکرانا و باہر نکلنے پر عدم قدرت ہے، اور درست نہیں ہے کشتی میں نماز اشارے کے ساتھ بالاتفاق۔ اور باندھی گئی کشتی سمندر کے درمیان میں جو کہ بوجہ ہوا کی شدید حرکت میں ہو چلنے والی کشتی کی طرح ہے۔ اور اگر صفحہ نمبر 110 فقالوا کیفت علی الاس وان کانت مربوطات بالشاة لا تجوز صلاته قائدا بالاجماع فان صلى قائما وكان شيئا من السفينة على كرال الارض صحت الصلاة والا فلا تصح على المختار الا اذا لم يمكنه الخروج ويتوجه المصلي فيها الى القبلة عند افتتاح الصلاة حتى كلما ادبرت عنها يتوجه إليها في خلال الصلاة حتى يتمها مستقبلا۔ ترجمہ: متحرک نہ ہو تو کھڑی ہونے کی طرح ہے زیادہ صحیح قول کے مطابق، اور اگر باندھی گئی ہو کنارے پر تو جائز نہیں ہے بیٹھ کر نماز پڑھنا متفقہ طور پر۔ پس اگر نماز پڑھی کھڑے ہو کر اور کشتی کا کچھ حصہ زمین پر تھا تو ایسی صورت میں نماز درست ہوگی، اور اگر کچھ حصہ زمین پر نہ ہو تو نماز درست نہ ہوگی۔ راہج قول کے مطابق ہاں اگر اس کو اس سے نکلنا ممکن نہ ہو اور نماز پڑھنے والا اس میں کشتی میں قبلہ رخ ہوگا نماز شروع کرتے وقت، اور جب کبھی گھوم گئی کشتی قبلہ کی طرف رخ کرتا رہے گا نماز کے دوران میں یہاں تک کہ پوری کرے نماز کو قبلہ رخ ہوتے ہوئے۔ توضیح: اس فصل میں کشتی میں نماز پڑھنے کے احکام بیان کیے جائیں کہ کشتی جب دریا میں چل رہی ہو تو بغیر عذر کے اس میں بیٹھ کر نماز پڑھنا رکوع اور سجدہ کے ساتھ امام ابو حنیفہ کے نزدیک صحیح ہے۔ اور صاحبین فرماتے ہیں اگر کوئی عذر ہو تو بیٹھ کر پڑھنا صحیح ہے، اگر عذر نہ ہو تو نماز صحیح نہیں، یہی ظاہر روایت ہے۔ اور عذر جیسے سر کا چکرانا اور کشتی سے نہ نکل سکنا اور بالاتفاق اشاروں سے نماز کشتی میں درست نہیں۔ ایسی کشتی جو سمندر کے لہروں میں بندھی ہوئی ہو اور ہوا سے تیزی سے ہلاتی رہتی ہو تو ایسی کشتی کا حکم دریا میں چلنے والی کشتی کی ہے۔ صفحہ نمبر 111 جس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی، اور اگر ہوا اسے تیزی سے نہیں ہلاتی تو اس کا حکم اس کشتی کی طرح ہے جو کھڑی ہو، صحیح قول کے مطابق۔ اور اگر کشتی کنارے پر بندھی ہوئی ہو تو اس صورت میں اس میں بیٹھ کر نماز پڑھنا بالاتفاق جائز نہیں۔ اگر اس کنارے پر بندھی ہوئی کشتی میں کھڑے کھڑے نماز پڑھی تو اگر کشتی کا کچھ حصہ زمین پر ہو تو اس صورت میں نماز درست ہوگی۔ اگر بندھی کشتی کا کچھ حصہ زمین پر لگا ہوا نہ ہو تو راہج قول کے مطابق اس کی نماز درست نہیں، کیونکہ اس صورت میں اس کی مثال سواری کی ہے۔ لیکن ہدایہ اور نہایہ کے قول کے مطابق اس حالت میں نماز درست ہے۔
مگر اس صورت میں جب کہ کشتی سے باہر نکلنا تکلیف کے ناممکن ہو تو اس صورت میں نماز درست ہے، اور جب کشتی سمندر میں رواں دواں ہو تو نماز کے شروع کرتے وقت نمازی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز شروع کرے گا، اور جب کشتی کا رخ قبلہ سے پھر جائے تو نمازی بھی اپنا رخ نماز کے دوران قبلہ کی طرف پھیرے گا، اگر اس طرح کر سکتا ہو تاکہ نماز کو قبلہ کی طرف رخ کر کے تمام کر دے، اور اگر اپنا رخ قبلہ کی طرف پھیر نہیں سکتا تو پھر رک جائے گا اس وقت تک کہ اپنی نماز اس کیفیت کے ساتھ اختتام پہنچا دے کہ اس کا رخ قبلہ کی طرف ہو، اور اگر قبلہ کی طرف رخ کرنا ترک کیا تو سب کے قول کے مطابق اس کی نماز درست نہیں۔ اس فصل میں وہ امور بیان کیے جاتے ہیں جن سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اگر نمازی نماز کے دوران کسی خط کی طرف دیکھے اور اس کو وہ سمجھے کہ یہ بات لکھی ہوئی خواہ وہ قرآن ہو یا اس کے سوا کوئی چیز ہو تو اس کی نماز فاسد نہیں، لیکن یہ بے ادبی ہے۔ اگر نمازی نے اپنے دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز کو جو کہ چنے کی مقدار سے کم ہو نماز کے دوران بغیر عمل کثیر کے نگل لیا تو نماز فاسد نہیں، کیونکہ اسے اعتراض کرنا اور بچنا مشکل ہوتا ہے۔ کسی نمازی کے آگے سے اس کے محل سجدہ کے اندر سے کوئی شخص گزرا تو نماز تو فاسد نہ ہوگی، ہاں گزرنے والا گنہگار ہوگا۔ اگر کسی شخص نے اپنی عورت کو طلاق رجعی دی ہو یا کوئی اجنبیہ ہو اور اس شخص نے نماز کے دوران اپنی اس متعلقہ بیوی یا عورت کے عضو نہانی کو شہوت کی نگاہ سے دیکھا تو اس سے اس کی نماز تو فاسد نہ ہوگی رہج قول کے مطابق، ہاں اس سے اس کی رجعت ثابت ہوگی، ہاں اگر دیکھنے سے بڑھ کر اس کا بوسہ لیا یا اس کے بدن کو ہاتھ لگایا تو پھر اس کی نماز فاسد ہوگی۔ صفحہ نمبر 112 فصل فی التراویح، فصل ہے تراویح کے بیان میں۔ التراویح سنت للرجال والنساء وصلواتها وصلاتها بالجماعت سنت کفایت ووقتها بعد صلاة العشاء ویصح تقدیم الوتر علی التراویح وتاخیرہ عنها ویستحب تاخیر التراویح الى ثلث اللیل او نصفہ ولا یکرہ تاخیرہ الى ما بعدہ علی الصحیح وہی 20 رکعة بعشر تسلیمات ویستحب الجلوس بعد كل 4 بقدرها وقضا بین التراویحات الخامسات والوتر سنة ختم القرآن فیہا مرة فی الشہر علی الصحیح وإن مل به القوم قرأ بقدر ما لا یودع۔ ترجمہ: تراویح سنت ہے مردوں اور عورتوں کے لیے، اور باجماعت پڑھنا اس کا سنت کفایہ ہے، اور اس کا وقت نماز عشاء کے بعد ہے، اور صحیح ہے مقدم کرنا وتر کا تراویح پر اور مؤخر کرنا تراویح سے، اور مستحب ہے مؤخر کرنا تراویح کا تہائی رات اور نصف رات تک، اور مکروہ نہیں ہے اس کا مؤخر کرنا نصف رات کے بعد تک صحیح قول کے مطابق، اور یہ 20 رکعات ہیں 10 سلاموں کے ساتھ، اور مستحب ہے بیٹھنا ہر 4 رکعات کے بعد جتنا، اور اس طرح 5 تراویح اور وتر کے درمیان بیٹھنا بھی مستحب ہے، مسنون ہے۔ اس میں قرآن شریف کا ختم ایک دفعہ پورے مہینے میں صحیح قول کے مطابق، اگر اکتا جاتے ہوں تو اس سے لوگ تو اتنے اندازے سے تلاوت کرے جو صفحہ نمبر 113 الى تنفیرہم فی المختار ولا یترک الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کل تشہد منہا ولو مل القوم علی المختار ولا یترک الثناء وتسبیح الرکوع والسجود ولا یاتی بالدعاء ان مل القوم ولا یقد التراویح بواتہا منفردا ولا بجماعت۔ ترجمہ: جو ان کے بگانے کا سبب نہ بنے قول مختار کے مطابق اور ترک نہیں کرے گا درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تراویح کے کسی تشہد میں بھی، اگرچہ لوگ اکتا جائیں قول مختار کے مطابق، اور ترک نہیں کرے گا ثنا اور تسبیحات رکوع اور سجود کی، اور تشہد کے بعد دعا نہ کرے اگر لوگ اکتاہٹ کا شکار ہوں، اور قضا نہیں ہے تراویح کی اس کے فوت ہونے پر نہ تنہا اور نہ باجماعت۔ توضیح: اس فصل میں نماز تراویح کے پڑھنے کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ تراویح پڑھنا مردوں اور عورتوں کے لیے سنت موقدہ ہے، لیکن اس کا جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ اس کو جماعت کے ساتھ پڑھیں تو باقی کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اس کا وقت نماز عشاء کے بعد کا ہے صبح کے نکلنے تک، چونکہ یہ صلاۃ عشاء کے تابع ہیں اس لیے وتر کو تراویح سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی۔ چنانچہ اگر نمازی کو یہ معلوم ہوا کہ اس کی نماز عشاء فاسد ہوئی اور تراویح اور وتر فاسد نہیں ہوئے تو نماز عشاء کی اعادہ کی صورت میں تراویح کا بھی اعادہ کرے گا، وتروں کا نہیں۔
تراویح کو تہائی رات تک یا آدھی رات تک مؤخر کر کے پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں، اور صحیح روایت کے مطابق تراویح کا آدھی رات کے بعد تک مؤخر کرنے میں بھی کراہت نہیں۔ اس کی 20 رکعتیں ہیں، 10 سلاموں کے ساتھ، یعنی 2 رکعتیں پڑھے۔ ہر 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد اس کے وقت کے برابر جس میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں بیٹھنا مستحب ہے۔ پانچویں تراویح کے بعد اور وطروں کے درمیان میں بھی اتنی مقدار پر بیٹھنا مستحب ہے۔ یہی طریقہ سلف صالحین سے بھی منقول ہے۔ صفحہ نمبر 114۔ تراویح میں ختم قرآن کرنا سارے مہینے میں ایک بار سنت ہے صحیح روایت کے مطابق، اور اگر لوگ ختم پڑھنے سے اکتا جاتے ہوں تو اس قدر قرأت کیا کرے جس سے لوگ تنگ نہ ہوں۔ مختار قول کے مطابق ہر رکعت میں 3 آیتوں سے کم پڑھنے پر اقتصار کرنا مکروہ ہے۔ ہر تشہد کے بعد درود کو نہ چھوڑے گا بلکہ اسے پڑھے گا، کیونکہ اس کا پڑھنا سنت موقدہ ہے اگرچہ قوم اکتا جاتی ہو۔ مختار قول یہی ہے۔ اور اسی طرح ابتدا نماز میں ثنا پڑھنا بھی نہیں چھوڑے گا، اور اسی طرح رکوع اور سجدے کی تسبیحات کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک ان کا 3 بار پڑھنا واجب ہے اور ہمارے نزدیک ان کا پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ اگر مقتدی لمبی دعا پڑھنے سے اکتاتے ہوں تو امام لمبی دعا نہیں کرے گا۔ فقہ نے لکھا کہ ایک بار دعا کرے تاکہ سنت پر عمل ہو۔ اگر تراویح اپنی قوت سے فوت ہو گئیں تو صحیح روایت کے مطابق نہ اکیلے اور نہ جماعت کے ساتھ اس کی قضا کرے گا، کیونکہ قضا واجب نماز کی خصوصیت ہے۔ اگر کسی نے اس کی قضا کر لی تو یہ نفل نماز شمار ہوگی، تراویح نہیں۔ نوٹ: یہ بات ذہن میں رہے کہ صحیح روایت کے مطابق تراویح اس وقت کی سنت ہے، روزے کی سنتوں میں نہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص روزے کے دن کی آخری حصے میں بھی نماز پڑھنے کی قابل ہوا تو اس کے لیے تراویح پڑھنا سنت ہے۔ جیسے دن کے آخری حصہ میں حائضہ پاک ہوگی یا وہ مسافر و مریض جس نے روزہ نہ رکھا ہو اور وہ مقیم ہوا اور تندرست ہوا تو تراویح پڑھنا اس کے لیے سنت ہے۔ باب الصلاۃ فی الکعبہ، باب ہے کعبہ شریف میں نماز پڑھنے کے بیان میں۔ صح فرض و نفل فیہا وقضا فوقہا وان لم یتخذ سترۃ لکنۃ مکروہۃ لساءۃ الادب باستخلاطہ علیہا۔ ترجمہ: درست ہے فرض اور نفل نماز اس میں اور اسی طرح اس کعبہ کے اوپر اگرچہ کوئی سترہ نہ رکھا ہو، لیکن یہ مکروہ ہے بوجہ سوء ادب ہے، خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ جانے کے سبب۔ ومن جعل ظہرہ الی غیر وجہ امامہ فیہا او فوقہا۔ صفحہ نمبر 115۔ صاح وان جعل ظہرہ الی وجہ امامہ لجسہ وصاح الابتداء خارجہا بامام فیہا والباب مفتوح وان تحلقوا حولہا والامام خارجہا صاح الا لمن کان اقرب علیہا فی جہت امامہ۔ ترجمہ: اور جس نے اپنی پیٹھ امام کے چہرے کے علاوہ کسی اور جانب کی کعبہ کے اندر یا اس کے اوپر نماز باجماعت میں تو درست ہے، اور اگر اپنی پیٹھ امام کے چہرے کی جانب کا لی تو درست نہیں ہے۔ اور صحیح اقتداء کعبہ کے باہر سے ایسے امام کے پیچھے جو اس کے اندر ہو اور دروازہ کھولا ہو، اور حلقہ بنا لیا لوگوں نے کعبہ کے ارد گرد اور امام کعبہ سے باہر تھا تو صحیح ہے، مگر اس شخص کی نہیں جو کعبہ کے زیادہ قریب ہو امام کی جہت میں۔ توضیح: اس باب میں کعبے میں نماز پڑھنے کے احکام بیان ہوں گے، جو کہ نماز کی صحت کے لیے کعبے کی طرف رخ کرنا شرائط صلاۃ میں سے ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس کے اندر کھڑا یا اس کے اوپر کھڑا نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ کعبہ قبلہ توجہ ہے، اور کعبہ نام ہے اس مکان کا، اور اس کے اوپر خالی جگہ کا آسمان تک، اگر یہ عمارت نہ بھی ہو اور نماز اس جہت کی طرف پڑھی جائے تو درست ہوگی۔ اس لیے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص فرض یا نفل نماز خانہ کعبہ کے اندر پڑھتا ہو یا اس کے اوپر چڑھ کر پڑھتا ہو تو نماز درست ہوگی، اگرچہ نمازی نے اپنے آگے سترہ کھڑا نہ کیا ہو۔ لیکن خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھ کر پڑھ لینا بے ادبی کی وجہ سے مکروہ ہے۔ اگر خانہ کعبہ کے اندر یا اس کے اوپر چڑھنے والے نمازی نے اپنی کمر امام کے چہرے کی طرف نہیں بلکہ اس کے بدن کے کسی حصے کی طرف کی تو اس کی نماز درست ہے۔ مثلا نمازی کا منہ امام کی پشت کی طرف ہو یا امام کی کسی اور جانب کی طرف ہو، یا اس نمازی کی پیٹھ امام کی پشت کی طرف ہو، یا اس کا ایک جانب کے چہرے کی طرف ہو، یا اس کا ایک جانب امام کی کسی ایک جانب کی طرف ہو، یوں کہ مقتدی اور امام میں سے ہر ایک دوسرے کے مخالفت جہت کی طرف رخ کیے ہوئے ہوں، تو ان صورتوں میں مقتدی کی نماز صحیح ہوگی، اور اگر مقتدی کا پشت امام کے چہرے کی جانب ہو تو اس صورت میں مقتدی کی نماز درست نہیں ہوگی۔
صفحہ نمبر 116۔ اگر امام خانہ کعبہ کے اندر ہو اور دروازہ کھلا ہو اور مقتدی باہر ہو تو مقتدیوں کی یہ ابتدا درست ہے، یہ ایسا ہوگا جیسا کہ امام کا محراب میں کھڑا ہونا۔ اور اگر امام خانہ کعبہ کے باہر کھڑا ہو اور مقتدی خانہ کعبہ کے گرد حلقہ باندھ کر نماز پڑھنے لگے ہوں تو ان لوگوں کی جو امام کی جہت میں کھڑے ہوں اور وہ امام کی بنسبت خانہ کعبہ کے زیادہ قریب ہوں تو صرف ان لوگوں کی نماز درست نہ ہوگی، باقی سب کی نماز درست ہوگی۔ باب صلاۃ المسافر، باب مسافر کی نماز کے بیان میں۔ اقل سفر تتغیر به الاحکام مسیرت ثلاثة ایام من اکثر ایام السنت بسیر وسط مع الاستراحات والوسط سیر الابل ومشی الاقدام فی البر وفی الجبل بما يناسبه وفی البحر اعتدال الریح فیکثر الفرض رباعی من نوى السفر ولو كان عاصیا بسفره اذا جاوز بیوت مقامه وجاوز ایضا ما اتصل به من فنائه وان النفس الفناء بمزرعات او قدر الوات۔ ترجمہ، وہ کم از کم سفر جس کی وجہ سے احکام میں تبدیلی ہوتی ہے وہ 3 روز کا سفر ہے، سال کے سب سے چھوٹے دنوں کے اعتبار سے، اوس درجہ کے رفتار سے، آرام کے وقفوں کے ساتھ، اور اوس سے مراد اونٹ کی رفتار ہے، اور پیادہ چلنا ہے خشکی میں اور پہاڑ میں وہ رفتار معتبر ہے جو اس کے مناسب ہو، اور سمندر میں ہوا کا معتدل ہونا ہے، پس قصر کرے گا۔ 4 رکعت کے فرض میں 2 پڑھے گا۔ جو شخص کے نیت کرے سفر کی اگرچہ وہ اپنے سفر سے گنہگار ہو، جب وہ گزر جائے اپنی جگہ کے مکانوں سے اور گزر جائے اس جگہ سے جو بھی اس کے متصل ہو اس کے فنا سے، اور اگر فنا الگ ہو بقدر ایک کھیت کے یا بقدر ایک غلات کے۔ صفحہ نمبر 117۔ لا یشترط مجاوزات والفناء المکان المعد للمصالح البلد وکرکز الدواب ودفن الموتى ویشترط لصحة نیت سفر 3 اشیاء الاستقلال بالحکم والبلوغ یکسر من لم یجاوز عمران مقامه او جاوز وکان صبیا او تابعا لم ینو متبوعه سفر کالمرأة مع زوجها والعبد مع مولاه والجندی مع امیرہ او نابغا دون الثلاثة وتعتبر النیت اقامت والسفر من الاصل دون تتبع ان علم نیت المتبوع فی الاصح والقصر عزیمۃ عندنا فاذا اتم الرباعیۃ وقع القعود الاول صحت صلاته مع الکراہۃ والا فلا تصح الا اذا نوى الاقامۃ لما قام للثالثۃ ولا۔ ترجمہ، اس سے گزر جانا مسافر کے لیے شرط نہیں ہوگا، اور فنا سے مراد وہ مخصوص جگہ ہے جو شہر کے قائد کی خاطر تیار کیا گیا ہو، جیسے جانوروں کا دوڑانا اور مردوں کا دفن کرنا، اور شرط ہے نیت سفر کی صحت کے لیے 3 اشیاء حکم کا استقلال۔ قصر نہیں کرے گا وہ شخص جو اپنی جگہ کی آبادی سے آگے نہ بڑھے یا اگے بڑھے جائے گا مگر بچہ ہو یا تابع ہو کسی اور کا، اور اس کے متبوع نے سفر کی نیت نہیں کی، جیسے بیوی اپنے خاوند کے ساتھ اور غلام اپنے آقا کے ہمراہ ہو اور سپاہی اپنے سپہ سالار کے ہمراہ ہو، یا 3 دن سے کم کی نیت کرنے والا ہو، اور معتبر ہے اقامت اور سفر میں اصل کی نیت نہ کہ تابع کی نیت۔ اگر متبوع کی نیت کا علم ہو گیا ہے تو تابع اس کی پیروی کرے گا زیادہ صحیح قول کے مطابق، اور ہمارے احناف نزدیک قصر عزیمت ہے۔ پس اگر 4 رکعت پورے پڑھ لیے اور قاعدہ اولا میں بیٹھ گیا اس کی نماز صحیح ہوگی، لیکن کراہت کے ساتھ اگر نہ بیٹھا قاعدہ اولا میں تو صحیح نہیں ہوگی، مگر جب نیت کر لی ہو اقامت کی جس وقت تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور ہمیشہ۔ ترجمہ صفحہ نمبر 118۔ یزال یکسر حتی یدخل مصرہ او ینوی اقامتہ نصف شہر ببلد او قریۃ وقصر ان نواج اقل منہ اولم ینوی وبقی سنین ولا تصح نیت الاقامت ببلدتین لم یعین
يعين المبيت بأحدهما ولا في مفازات لغير أهل الأخبيات ولا لأسكارنا بدار الحرب ولا بدارنا في محاصرات أهل البغج وإن اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صاها وأتمها أربعا وبعده لا جسيه وبعكسه صاها فيهما وندب للإمام أن يقول أتموا صلاتكم فإني مسافر وجنبغي أن يقول ذلك قبل شروعه في الصلاة ولا يقرأ المقيم فيما يتمه بعد فراغ إمامه المسافر في الأصح وفائته للسفر والخزر۔ ترجمہ، قصر ہی کرے گا جب تک کہ داخل ہو جائے اپنے شہر میں یا اقامت کی نیت کر کے آدھ مہینہ کسی شہر یا گاؤں میں، اور قصر کرے گا اگر 15 روز سے کم کی نیت کر لی یا نیت نہیں کی اور آج اور کل کے ارادہ میں کئی برس ٹھہرا رہا، اور صحیح نہیں ہے اقامت کی نیت 2 شہروں میں کہ کسی ایک کو شب بصری کے لیے متعین نہ کرے، اور نہ جنگل میں اقامت کی نیت صحیح ہے خیموں والوں کے علاوہ لوگوں کے لیے، اور نہ ہمارے اسلامی لشکر کی دار حرب میں اور ہمارے گھر دارالاسلام میں باغیوں کے محاصرے کی صورت میں، اور اگر اقتدا کرے مسافر کسی مقیم کی نماز کے وقت میں صحیح ہے اور پوری کرے گا 4 رکعت اور بعد وقت نماز کے صحیح نہیں ہوگی، اور اس کے برعکس یعنی مقیم مسافر کی ابتدا کرے تو دونوں صورتوں میں صحیح ہے اور مستحب ہے۔ امام کے لیے اگر مسافر ہو کہے کہ اپنی نماز پوری کر لو کیونکہ میں مسافر ہوں، اور مناسب ہے کہ کہے نماز کی شروع کرنے سے پہلے، اور مقیم قرأت نہیں کرے گا ان رکعات میں جو پوری کرے مسافر امام کے فارغ ہونے کے بعد، صدق صحیح قول کے مطابق، اور فوت شدہ نمازوں کی قضا سفر اور حضر کی۔ سفر نمبر 119، تقضى ركعتين وأربعا والمعتبر فيه آخر الوقت ويبطل الوطن أصلي بمثله فقط ويبطل وطن الإقامة بمثله وبالسفر وبالأصلي والوطن الأصلي هو الذي ولد فيه وتزوج أو لم يتزوج وقصدت أجوش للارتحال عنه ووطن الإقامة موضع والإقامة فيه نصف شهر فما فوقه ولم يعتبر المحققون وطن السكن وهو ما ينبغي الإقامة فيه دون نصف شهر۔ ترجمہ، سفر اور خضر کی 2 رکعت سفر کی اور 4 رکعت خضر کی ہوں گی، اور اس میں اعتبار آخر کا وقت ہوگا، اور وطن اصلی محض وطن اصلی سے ہی باطل ہوتا ہے اور وطن اقامت باطل ہوتا ہے۔ وطن اقامت سے اور سفر سے اور وطن اصلی سے، اور وطن اصلی وہ ہے جس میں پیدا ہوا ہے یا اس میں نکاح کرے یا نکاح نہ کرے مگر وہاں رہنے زندگی گزارنے کا ارادہ کرے اور وہاں سے چلے جانے کا ارادہ نہ ہو، اور وطن اقامت وہ جگہ ہے جہاں نیت کرے اقامت ٹھہرنے کا آدھ مہینہ 15 روز یا اس سے زیادہ، اور محققین کے نزدیک وطن سکنی کا اعتبار نہیں ہے، اور وہ وطن سکنی وہ جگہ ہے جس میں آدھے مہینے سے کم کے ٹھہرنے کا ارادہ ہو۔ توضیح، اس باب میں مسافر کے نماز پڑھنے کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ سفر کے معنی لغت میں مسافت قطع کرنے کے ہیں، لیکن شریعت میں ایک خاص انداز سے مخصوص مقدار مسافت طے کرنے کو سفر کہتے ہیں۔ سفر کی حد اتنی دور جگہ کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنا جہاں چھوٹے سے چھوٹے دن میں صبح سے شام یعنی زوال کے بعد تک پیدل آدمی درمیانی چال چلنے سے 3 دن میں پہنچ سکے، یعنی اس اثناء میں 2-3 منزلیں یا 48 میل مسافت طے کر کے سفر کہلاتا ہے۔ ایسے شخص کو مسافر کہتے ہیں۔ اس سفر کی وجہ سے اس کی متعلقہ احکام میں تبدیلی آ جاتی ہے، اگرچہ وہ شخص اس قدر مسافت کو کم سے کم وقت میں طے کر لے۔ درمیانی چال سے مراد دن کے وقت چلنا ہے، اور وہ بھی اس طور پر کہ اس دوران کھانے پینے۔ سفر نمبر 120، کھانے پینے اور طبعی ضروریات کو پورا کرنے اور نماز ادا کرنے کے لیے اترے۔ خشکی میں اونٹ کی رفتار اور پیدل چلنے والے کی رفتار جو مناسب ہو، اور پہاڑوں میں وہ رفتار معتبر ہے جو اس کے مناسب ہو، اور سمندر میں وہ رفتار معتبر ہے جس میں ہوا کے اعتدال کی صورت میں کشتی چل سکے۔ اگر مسافر سارا دن سفر نہ کر سکے بلکہ دن کا زیادہ حصہ سفر کرے تو وہ بھی سارے دن کے سفر میں شمار ہوگا۔ تو اس حالت میں مسافر 4 رکعتی نمازوں میں 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھے گا۔ سفر نمبر 120 جاری ہے۔ اس حالت میں مسافر 4 رکعتی نمازوں میں 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھے گا۔ مثلا ظہر، عصر، عشاء کے اوقات میں یہ سفر جیسا بھی ہو، یعنی خواہ مسافر جس نیت سے بھی جا رہا ہو، یعنی اگر وہ بدکاری یا راہزنی کی نیت سے جا رہا ہو
تب بھی وہ قصر کیا کرے گا، لیکن یہ قصر 3 رکعتی نماز مغرب اور وتر میں نہیں کرے گا۔ نیز سنتوں میں بھی کوئی قصر نہ ہوگی، اور قصر کرنے پر مسافر اس وقت عمل کرنا شروع کرے گا جبکہ وہ اپنی جگہ کے مکانوں سے اور اس جگہ سے بھی جو اس کے فنا کے متصل ہو گزر جائے، اور اگر فنا الگ ہو ایک کھیت کے برابر یا بقدر غلبہ سے مراد 300-400 قدم کا فاصلہ ہے تو اس سے گزر جانا مسافر بننے کے لیے شرط نہیں۔ فنا سے مراد وہ مخصوص مقامات ہیں جو شہر کے مفاد کی خاطر تیار کیے گئے ہوں، جیسے جانوروں کے دوڑانے کی جگہ یا مردوں کے دفنانے کی جگہ یعنی مقبرے وغیرہ۔ شہر کے متصل باغات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ سفر کی نیت صحیح ہونے کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں۔ پہلی شرط ہے فیصلہ کرنے میں استقلال، یعنی وہ مسافر اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکے، دوسرے کے حکم کے تابع نہ ہو۔ دوسری شرط ہے اس کا بالغ ہونا۔ تیسری شرط ہے کہ اس کے سفر کا ارادہ 3 دن کے فاصلے سے کم نہ ہو۔ چنانچہ جو شخص شہر کی آبادی سے باہر نہ نکلا ہو یا باہر نکلا ہو اور وہ نابالغ ہو یا نابالغ بھی نہ ہو لیکن وہ سفر میں دوسرے کے تابع ہو، جیسے عورت جس کے شوہر نے ابھی سفر کی نیت نہ کی ہو، یا غلام ہو کہ اس کے مالک نے سفر کی نیت نہ کی ہو، یا فوجی ہو یا اس کے سپہ سالار نے سفر کی نیت نہ کی ہو، یا اس نے 3 دن سے کم کے سفر کا ارادہ کیا ہو، ایسے لوگ قصر نہیں کریں گے۔ کہیں پر ٹھہرنے اور سفر کے بارے میں اصل مطبوع کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی شوہر کا، آقا کا اور سپہ سالار، تابع کا نہیں، جیسے عورت، غلام اور فوجی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ صحیح روایت کے مطابق اگرچہ ان کے مطبوع اور اصل کے ارادے کا ان کو علم ہو چکا ہو تو ان کے لیے نماز کا پورا پڑھنا اپنے اصل اور مطبوع کے ارادہ معلوم ہونے پر لازم نہیں، جب تک انہیں اپنے ارادے سے آگاہ نہ کیا جائے۔ جب آدمی سفر کی حالت میں ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک قصر کرنا واجب ہے۔ چنانچہ سفر نمبر 121، اگر مسافر نے 4 رکعتیں پوری پڑھ لی اور قاعدہ اولا بھی کر لیا تو اس کی نماز قرأت کے ساتھ ہوگی، اور اگر 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ اولا اس نے چھوڑ دیا تو پھر نماز درست نہ ہوگی، کیونکہ قاعدہ اولا جو اس پر فرض تھا وہ چھوٹ گیا۔ لیکن جب نمازی تیسری رکعت کے لیے اٹھا اور اس کے یہاں پر 15 دن تک اقامت کا ارادہ کیا تو اس کی نماز صحیح ہوگی، کیونکہ نیت اقامت کی وجہ سے اس پر 2 آخری رکعتیں پڑھنی بھی لازم ہوئی، اور یہ شخص جب تک سفر میں ہے اور 15 دن تک ٹھہرنے کا کسی جگہ ارادہ بھی نہ کیا ہو تو وہ باقاعدہ قصر کیا کرے گا، اور اگر 15 دن سے کم کے ٹھہرنے کا فیصلہ کیا ہو تو بھی وہ سفر کی حالت میں ہونے کی وجہ سے قصر کیا کرے گا، اور اگر ٹھہرنے کا ارادہ نہیں کیا اور کئی سال اسی حالت میں گزارے تب بھی وہ قصر کیا کرے گا۔ اور اگر کسی شخص نے 2 شہروں میں اقامت کا ارادہ کیا اور یہ متعین نہ کیا ہو کہ وہ رات کو کہاں ٹھہرے گا اور اس حالت میں اس کے کئی سال گزر گئے تب بھی وہ قصر کرے گا، اور اگر یہ فیصلہ کیا ہو کہ رات کو فلاں شہر میں گزارے گا تو تب وہ مقیم شمار ہوگا اور پوری نماز پڑھے گا خواہ جس شہر کو جائے۔ اسی طرح جنگل میں اقامت کی نیت کرنا درست نہیں۔ جنگل میں خیموں میں بسنے والے اگر 15 دن یا اس سے زیادہ کی اقامت کی نیت کریں تو یہ نیت درست ہوگی۔ مسلمانوں کا لشکر اگر دار الحرم میں ہو، اگرچہ انہوں نے ان کا محاصرہ کیا ہو اور انہوں نے اقامت کا ارادہ کیا تو یہ نیت اقامت درست نہیں۔ اسی طرح اگر دشمن نے ہماری فوج کو گھیر لیا ہو اور انہوں نے اقامت کا ارادہ کیا تو یہ نیت اقامت بھی درست نہیں۔ اور اگر کوئی مسافر نمازی کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت باندھ لے وقتی نماز کی، اگرچہ یہ ابتدا اس نے قاعدہ اخیر کی ہو تب بھی وہ پوری 4 رکعت نماز پڑھے گا اور یہ ابتدا صحیح ہوگی۔ اور اگر کسی مقیم شخص نے کسی مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کر لی تو بھی یہ ابتدا صحیح ہے۔ اس حالت میں امام کے لیے یہ مستحب ہے کہ اپنی 2 رکعت نماز پوری کر کے سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں سے کہے کہ تم اپنی بقیہ نماز کو پوری کر لو کیونکہ میں مسافر تھا، لیکن امام کے لیے نماز شروع کرنے سے پہلے ایسا کہنا بہتر ہے۔ جن مقیم مقتدیوں نے اس مسافر امام کی ابتدا کی ہو تو امام کی نماز ختم کرنے کے بعد جب بقیہ نماز وہ پڑھیں گے تو وہ اس میں قرأت نہیں کریں گے، کیونکہ وہ امام کے ساتھ نماز کی ابتدائی حصہ صفحہ نمبر 122 ابتدائی حصہ میں شریک ہوئے تھے تو آخر تک وہ مقتدی کے حکم میں ہوں گے۔ اگر کسی شخص سے سفر کی حالت میں کوئی نماز فوت ہو گئی، بعد میں جب وہ اس کی قضا کرے گا تو 2 ہی رکعتیں پڑھے گا، اور اگر کسی شخص سے حضر کی حالت میں یعنی اقامت کی حالت میں نماز فوت ہو گئی اور وہ اس کی سفر کی حالت میں قضا کرنا چاہے تو 4 ہی رکعتیں پڑھے گا۔
حضر کی حالت میں 4 رکعتوں کے لازم ہونے اور سفر کی حالت میں 2 رکعتوں کے لازم ہونے کا مدار آخری وقت پر ہے۔ اگر وہ آخری وقت میں مسافر تھا تو 2 رکعتیں پڑھے گا، اور اگر آخر وقت میں مقیم تھا تو 4 رکعتیں پڑھے گا۔ وطن اصلی باطل ہو جاتا ہے۔ وطن اصلی کے ذریعے یعنی جب وہ اپنے وطن اصلی سے اپنے بال بچوں سمیت دوسرے وطن کو منتقل ہو جائے تو وہ پہلا وطن پھر وطن اصلی نہیں رہتا، اور وطن اقامت بھی باطل ہو جاتا ہے۔ وطن اقامت کے ذریعے نیز سفر کے ذریعے بھی وطن اقامت باطل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ وطن اصلی کو واپس لوٹا تو وطن اقامت باطل ہو جاتا ہے۔ وطن اصلی وہ مقام ہے جو اس کی جائے پیدائش ہو اور یہاں اس نے وہاں پر شادی کی ہو، یا اس کی جائے پیدائش نہ ہو اور نہ وہاں پر اس نے شادی کی ہو، لیکن وہاں پر اس نے زندگی بسر کرنے کا ارادہ کر لیا ہو کہ یہیں پر رہوں گا، وہاں سے جاؤں گا نہیں۔ وطن اقامتہ وہ مقام ہے جہاں پر کسی نے 15 یا 15 سے زائد دنوں کے ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ محققین فقہ کے نزدیک وطن سکنی کا اعتبار نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ کیا ہو اور وہ مسافر ہو تو اس کے ذریعے نہ وطن اصلی باطل ہوتا ہے اور نہ وطن اقامت۔ صفحہ نمبر 123، باب الصلاۃ المریض، باب ہے مریض کی نماز کے بارے میں۔ اذا تعذر علی المریض کل القیام او تأثر بوجود علم شدید او خاف زیادت المرض او ابطاءہ به صلی قائدا برکوع وسجود ویقعد کیف شاء فی الاصح والا قام بقدر ما یمکنہ وان تعذر الرکوع والسجود صلی قائدا بالإماء وجعل إماءه للسجود أقفز من إمائه للركوع فإن لم يحفظه عنه لا تصح ولا يرفع لوجهه شيء يسجد عليه فإن فعل وخفض رأسه صح وإلا لا وإن تأثر القعود أو مع مستلقيا أو على جنبه والأول أولى ويجعل تحت رأسه وسادة لا يسيرا۔ ترجمہ، اگر معذور ہو جائے مریض پورے قیام سے یا مشکل ہو جائے بوجہ شدید درد ہونے کے یا مرض کی زیادتی کے خوف سے یا مرض کے تادیر باقی رہنے کے خوف سے، نماز پڑھے بیٹھ کر رکوع اور سجود کے ساتھ اور بیٹھے گا جیسے چاہے زیادہ صحیح قول کے مطابق، ورنہ جس قدر ممکن ہو کھڑا ہو جائے، اور اگر معذور ہو جائے رکوع اور سجود سے بھی نماز پڑھے بیٹھ کر اشارہ کے ساتھ، اور سجدے کے لیے اشارہ زیادہ پست کرے رکوع کے اشارے سے، پس اگر زیادہ پست نہ کیا رکوع سے صحیح نہیں ہوگی نماز، اور کسی چیز کو اپنے کی طرف اونچا نہ کرے کہ اس پر سجدہ کرے، پس اگر ایسا کیا اور سر کو بھی جھکا لیا تو صحیح ہو جائے گی نماز، اور اگر نہ جھکایا سر کو صحیح نہیں ہوگی، اور اگر بیٹھنا بھی دشوار ہو جائے تو اشارہ کرے چت لیٹ کر یا کروٹ پر لیٹ کر۔ صفحہ نمبر 124، وجہہ الی القبلۃ لا السماء وجنبہ نصب رکبتیہ ان قدر حتی لا یمدہما الی القبلۃ وان تعذر الإماء اخرت عنہ مادما یفہم الخطاب قال فی الہدایات ہو صحیح وجزم صاحب الہدایت فی التجنیس والمزید بسقوط القضاء اذا دام عجزہ عن الإماء اکثر من 5 صلاة وان کان